نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، لاجپال لاجپال، لاجپال لاجپال، دین و ملت کی ضیا، دین و ملت کی ضیا، علماء اہل سنت۔ بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کا دن نواز اعظم، مفکر اسلام، مفسر قرآن، عظیم سیرت نگار، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت ضیاء الرحمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے مبارک کا دن ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ ہی کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو دربار عالیہ بیرا شریف پہ پہنچ چکے ہیں اور قرص پاک کی تقریبات میں شامل ہیں، تو ویسے تو میرے لیے بھی آنا خاصا دشوار تھا، لیکن چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی غیر حاضری ہوئی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک اور جمعے کا دعویٰ ہو جائے، اس لیے میں اجازت لے کر یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ برادران اسلام، نماز یہ اللہ کریم کا خاص عرشی تحفہ ہے۔ باقی جتنی عنایات ہوئی ہیں وہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر، فرش کے اوپر عطا فرمائی، لیکن نماز ایسا تحفہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش پہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے حریم ناز میں، حریم کبریا میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنے چہرہ مطلق سے پردے اٹھا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیارت سے شاد کام کیا، اپنی زیارت بخشی، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کی، اور جب محبوب واپس لوٹنے لگے تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کریم نے یہ ایک خاص تحفہ عطا فرمایا جسے نماز کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے فضائل بہت سارے اسالیب میں بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مکتوبات میں یہ حدیث پاک بھی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ارشاد فرماتے بلال اذان کے ساتھ، یعنی نماز کے ساتھ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، ہمارے سینے کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تو یہ نماز اللہ کریم کا ایسا خاص عرشی تحفہ ہے، اور اس کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں، جو اس کے مفاہیم موجود ہیں، جو اس کے معنی ہیں، اگر نماز کے مفاہیم، نماز کے معنی اور نماز کی تشریحات کے اوپر غور کیا جائے تو اس کے اندر ہماری معیشت کی پاکیزگی کا سامان بھی موجود ہے، ہماری معاشرت کی درستگی کا سامان بھی موجود ہے، ہماری سیاست کی اصلاح کا سامان بھی موجود ہے، ہمارے عقیدے کی درستگی کا سامان بھی موجود ہے، اور ہمارے عمل کی بہتری کا سامان بھی موجود ہے۔ نماز ایسا خزانہ ہے جو فرد کی بھی اصلاح کرتا ہے، ایسا ادارہ ہے جو فرد کی بھی اصلاح کرتا ہے اور پورے معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔
تو نماز کے اندر جب ہم سلام پھیرنے لگتے ہیں تو ایک دعا رکھی گئی ہے اور وہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے تو جب ان کلمات کے اوپر آپ پہنچے تو اس وقت ذہن میں اس کا ترجمہ رکھیں، اس کی تشریح رکھیں تو آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر ہی تو بیٹھا ہے تو پھر اقامت صلاۃ کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ حضرات محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نماز کا تو اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی اور ہم مسجد میں حاضر ہو گئے۔ اگلی نماز ہو سکتا ہے شیطان حملہ آور ہو جائے، بندے کے اوپر حاوی ہو جائے، اس کو نماز سے روک دے، تو اس لیے بندے کو ہمہ وقت اپنا دامن طلب دراز رکھنا چاہیے اور ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ سے خیرات مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس نماز میں اگر تُو نے مجھے توفیقات عطا کی ہیں، اگلی نماز میں بھی توفیقات عطا فرما۔ اور پھر یہ ہے کہ بندہ ہمہ وقت اپنے رب کی طرف محو سفر رہتا ہے اور اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس نماز کے اندر بندہ یہ بھی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ابھی تو نے توفیق عطا فرمائی اور میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ بندگی دیا، میرے مالک اگلی نماز بھی عطا فرما اور اس کو ترقی والی نماز بنا دے، اس کو بہتری والی نماز بنا دے، اس کے اندر مجھے اور اپنا قرب عطا فرما، مجھے اور اپنے قرب سے نواز۔ تو حضرات محترم، میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارا اپنا بھی نفع ہے اور ہماری اولاد کا بھی نفع ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی تبھی مکمل ہوتی ہے۔ تو ذرا الفاظ نماز کے اوپر غور کیجیے۔ بندہ مومن اللہ کے حضور بیٹھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو کاسۂ سوال بنا کے، اپنی زبان کو اپنا ترجمان بنا کے اور دل کی حسرتوں کو، دل کی آرزوؤں کو، امنگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سوالی بنا کے عرض کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے مجھے پالنے والے، مجھے صبح شام رزق عطا فرمانے والے، مجھے اپنے دسترخوان نعمت کے اوپر ہمیشہ پالنے والے اور نوازنے والے، مہربانی فرما مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ شرف میرے تک محدود نہ رہے بلکہ میرے اللہ میری اولاد کو بھی یہ شرف عطا فرما دے، میری اولاد کے اوپر بھی یہ کرم فرما دے، ان کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ عطا فرما دے، ان کے ماتھے کو بھی اپنی بارگاہ کا نور عطا فرما دے، اس کی پیشانی کو بھی یہ شرف عطا فرما دے کہ اس کو سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، ایک میرا دعا کرنا ہے، زید بکر کا دعا کرنا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو اپنی دکان سے اٹھا اور جب اذان ہوئی کاروبار چھوڑا، یہاں مسجد میں آ گیا، وضو بھی کیا، لیکن نماز کی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی دکان کا حساب کرنا ہے، گاہکوں کے معاملات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ ایک وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جب شام ہونے لگتی ہے وہ مصلی اپنے کندھے کے اوپر رکھتا ہے اور دریائے جہلم کا رخ کر لیتا ہے، دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر جا کے مصلی بچھا لیتا ہے اور پھر دریا کے اندر داخل ہو کے کلی کرنا ہے۔ ایک دفعہ کلی کی، دوسری دفعہ کلی کی، تیسری دفعہ کلی کی، چوتھی دفعہ کلی کی، کلی پہ کلی کر رہے ہیں۔ ساتھ مرد کرنے لگا، حضور والا ٹھنڈا پانی ہے، یک بستہ رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ حضور والا اتنی دفعہ کلی آپ کیوں فرما رہے ہیں؟
تو آنکھیں چھلک پڑی، آنسو نکل گئے. فرمایا میرے دوست، میں اپنے منہ کو اس لیے مانج رہا ہوں، میرے رب کا نام بڑا پاک ہے، جی چاہتا ہے ذرا منہ کو اور صاف کر لوں، جی چاہتا ہے ذرا منہ کو اور مانج لوں، ذرا اور صاف کر لوں. ذرا تصور فرمائیں، یک مسکا رات ہو، لوگ تو مسجد میں بھی آئیں تو گرم پانی ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کبھی انتظامیہ کی طرف سے مسجد کا پانی گرم نہ ہو تو طبیعت بگڑ جاتی ہے اور سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج پانی کیوں نہیں گرم کیا گیا. ذرا اس بندے کی للہیت بھی دیکھیں، اس کا خلوص دیکھیں، اس کا پیار دیکھیں، جو دریائے جہنم کے کنارے کے اوپر اس انداز میں وضو کر رہا ہے کہ میں اپنے منہ کو اور مانج لوں، میں اپنے منہ کو اور پاک کر لوں تاکہ رب کا نام لینے کے قابل ہو جائے. حضرات محترم، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ نبادیات ضیاء الامت حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا جان کی بات ہے، جن کا نام امیر شاہ تھا. اور جب حضرت پیر سیال اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست کرم سے وابستہ ہوئے، حضور خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کو نوازا کہ پھر امیر شاہ کو آپ نے امیر الصالحین بنا دیا. پھر امیر الصالحین ساری زندگی خود بھی یہ اعلان کرتے رہے اور اپنی اولاد کو بھی یہ سمجھ دیتے رہے، ان کو یہ یاد کرواتے رہے اور کہتے رہے میں نجبالا دل لگنے لگیاں میرے تم غم پرے رہے میں نجبالا دل لگنے لگیاں میرے تم غم میری آسان امیداں نے صدا اٹھے ہرے رہے میری آسان حضرات محترم، وضو کرنے کے بعد پھر مصلی پہ آتے ہیں. میرے دوستو، ذرا اس اللہ کے بندے کے دل میں ذرا چھان کے دیکھو، اس کے دل میں اللہ کا پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، الفت کتنی ہے، چاہت کتنی ہے، کتنی پیار سے وضو کر رہے ہیں اور اب سجدے کس پیار سے دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کس محبت سے کر رہے ہیں، للہیت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے. حضرات محترم، جب اس اللہ کی بندے نے دعا کی ہوگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. میرے دوستو بتاؤ ذرا وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ کریم تو شان توابی کا مالک ہے، شان رحیمی کا مالک ہے. وہ تو اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. ہم جیسے گناہگاروں کے اوپر بھی اس کی برکھا برستی رہتی ہے، تو وہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نیک بندے جو دریائے جہنم کے اوپر جا کے اس انداز میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا کرم کتنا برستا ہوگا، کتنی عنایت ہوگی ان کے اوپر. جو قرآن مقدس کی اس آیت کے مصداق ہیں، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا او لوگو، اس زمین کے سینے کے اوپر میرے ایسے بندے بھی موجود ہیں، جب زمانہ سو رہا ہوتا ہے، جب زمانہ گہری نیند میں ہوتا ہے، ان لوگوں کو میرا پیار
سونے نہیں دیتا، میری الفت سونے نہیں دیتی، میری محبت سونے نہیں دیتی، وہ مصلی بچھا لیتے ہیں اور مجھے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ سن لو، میں خداوند قدوس ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دین و ملت کی زیا۔ دعا کا منظر نامہ بھی آپ نے دیکھا، اب ذرا قبولیت کا منظر نامہ بھی دیکھیں۔ والد گرامی کی زندگی اس طرح گزری، عبادت پہ عبادت ہے، ریاضت پہ ریاضت ہے، بندگی پہ بندگی ہے، جب عیسائی پہ جب عیسائی ہے، زندگی گزر گئی اللہ کریم کو یاد کرتے ہوئے، پھر اللہ کریم نے ایسی اولاد عطا فرمائی۔ اللہ سے محترم اس ہستی کی گود میں ایک پھول کھلا جسے زمانہ غازی اسلام پیر محمد شاہ کہتا ہے۔ میرا دوستو، حضرت امیر الصالحین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اب جو اولاد دیکھیں اس کی نماز قائم کرنے کے انداز بھی دیکھیں۔ حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن ہے اور بلا کے حافظ قرآن ہے۔ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو ایک مہینہ پہلے گھر والوں کو خرچہ دے دیتے ہیں، گھر کا سارا سامان لا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں نے قرآن پاک کا دور کرنا ہے، مجھے چھینا نہ جائے، میرے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ اور پھر حضرات محترم آج آپ دیکھیں حافظ قرآن پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، ایک قرآن پڑھ کے بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے کے دل میں کتنا پیار ہے، نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی غلط ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب کے آپ نماز تراویح میں بھی قرآن سنا رہے ہیں، نماز اوابین میں بھی قرآن پاک سنا رہے ہیں، نماز تہجد میں بھی قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور پھر راتوں میں بھی پورا قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک سنانے والے لوگ تو بہت سارے ہیں، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں لوگ سناتے ہیں، لیکن خواہشات بھی وابستہ ہوتی ہیں کہ مسجد والے خدمت کریں گے، انتظامیہ خدمت کرے گی، ذہنوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے اور یہ انسانی کمزوری ہے، لیکن حضرات محترم اس اللہ کے بندے کو دیکھیے کہ وہ کسی اور جگہ پہ سنا ہی نہیں رہے، وہ اپنے والد گرامی کی مسند کے اوپر، ان کی درگاہ کے اوپر اور ان کی مسجد میں سنا ہے۔ کوئی غرض ہی نہیں ہے، سارا انتظام مسجد کا بھی اپنے ذمہ ہے، اور اس میں آپ 4 دفعہ قرآن پاک سناتے ہیں۔ قرآن پاک کا سنانا کتنی بڑی بات ہے۔ عام بندے بھی قرآن پاک اگر پڑھے مسجد میں تو اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنہ۔ فرمایا جب مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو، تدارس القرآن و قرآن مقدس کے اثرات سکھائے جائیں، تلاوت کی صورت میں بھی، تدارس القرآن کی صورت میں بھی اور قرآن پاک کی تعلیم کی صورت میں بھی، اللہ کریم ایسے لوگوں کے اوپر 4 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، اور جن کے اوپر سکینہ نازل ہو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا۔ اللہ کریم مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرماتا ہے اور ان کے ایمان کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ دوسرا انعام اللہ کریم رحمت کے شامیانے لگا دیتا ہے۔
तीसरा इनाम कुर्सियों मलकूतियों की बारातें आती हैं और वो कुरान पढ़ने वालों के दाएं बाएं आके खड़ी हो जाते हैं। ये कुरान मुक़द्दस की ताज़ीम और इजलाल व इकराम है। और चौथा इनाम ये है कि अल्लाह करीम अपने मुकर्रम फरिश्तों में ऐसे लोगों का जिक्र फरमाता है। हज़रात मोहतरम, एक रमजान में 4 मरतबा कुरान पाक सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक बाहर ज़खार है। कुरान पाक सुनाना कोई आसान बात तो नहीं, लेकिन एक रमजान में 4 दफा कुरान पाक सुनाना ये कमाल दिलबस्तगी की दलील है, कमाल वाबस्तगी की दलील है, कमाल प्यार की दलील है कुरान पाक के साथ। और कुरान पाक क्या है? कुरान पाक ये अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही है और सीना मुस्तफा की बरकत वाली चीज है। अल्लाह ने सीने मुस्तफा पे इसको उतारा है। गोया जब तक बंदा कुरान पढ़ता रहता है उसका सीना मुस्तफा से ताल्लुक जुड़ा रहता है। हज़रात मोहतरम, इतने इखलास के साथ जब वालिद गिरामी ने कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ाई और नमाज के अंदर दुआ मांगी, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन दुर्रियती, या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। जब ये दुआ कबूल हुई, हजरत अमीर सालिकीन की, हजरत गाज़ी इस्लाम की ये दुआ कबूल हुई, अल्लाह करीम के अर्श दाद के टकराई, अल्लाह करीम की बारगाह में मुस्तजाब हुई। तो फिर अल्लाह करीम ने बेरा शरीफ की धरती के ऊपर नवाज़े असर ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस मोहम्मद करम शाह नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसा फर्द फरीद पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दीनो मिल्लत की जिया, दीनो मिल्लत की जिया, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, फिर ज़ियाउल उम्मत ने सिर्फ खुद ही नमाज नहीं पढ़ी बल्कि ज़माने को भी नमाज पढ़ने का सलीका सिखा दिया। कुरान का नूर बांटा। और कुरान पाक के अंदर क्या है मेरे दोस्तों? बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक की तो मजबूत किया जा रहा है। कुरान पाक में जा बजा यही तो बयान किया जा रहा है। और लोगों कुरान की तिलावत करो और अल्लाह करीम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, उसकी बारगाह में शाकिर हो जाओ, उसकी तकलीफ के ऊपर साबिर हो जाओ। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपने तफसीरुल कुरान की सूरत में लोगों का ताल्लुक अल्लाह करीम के साथ जोड़ा है। और ये 19 साल की रियासत है आपकी। 19 सालों में आपने तफसीर ज़ियाउल कुरान लिखी है। हमारे मुर्शिद गिरामी जानशीन ज़ियाउल उम्मत हजरत किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब सज्जादा नशीन आस्थान आलिया घेरा शरीफ आप खुद इरशाद फरमाते हैं, और मैंने मुतअद्दिद दफा ये बात आपकी जुबान से सुनी कि जब आप ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर लिख रहे थे तो मैंने अर्ज की कि हुजूर माह रमजान आता है तो बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ये मदीना तैयबा का रुख करते हैं, मदीना तैयबा में हाजिरी देते हैं। आपको इतना अरसा हो गया, आपने फर्ज हज किया था और उसके बाद इतना अरसा गुजर गया और आपने हाजिरी नहीं, तो आपने फरमाया बेटा अगर मेरा महबूब फिराक पे राजी है तो मैं भी फिराक पे ऊपर राजी हूं। तफसीर कुरान लिखते रहे, ज़ियाउल कुरान मुकम्मल करते रहे। 19 सालों में तफसीर ज़ियाउल कुरान जो 5 जिल्दों में आज मार्केट में मौजूद है, और पढ़ने वाले कहते हैं और लोगों ये तफसीरुल कुरान वो तफसीरुल कुरान है। जैसे जैसे बंदा पढ़ता जाता है उसके सीने में अल्लाह का प्यार भी उतरता जाता है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी उतरता जाता है।
جب قرآن مکمل ہو گئی آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا ہاں بیٹا اب حاضری کا وقت ہے۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ حضرات بڑی تفسیریں لکھی گئی، اہل محبت نے بڑی اچھی اچھی تفسیریں لکھی، ہر ایک کا انداز خوبصورت ہے، قابل قدر ہے، لیکن اس مفسر کی ذرا ذہنی کیفیت دیکھیں اور محبت کی صورت دیکھیں۔ جب تفسیر ضیاء القرآن مکمل ہوئی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مواجہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، ایک رومال اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس طرح اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے جیسے مجرم بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک رومال اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ تفسیر ضیاء القرآن کی جلدیں سب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی باب السلام سے داخل ہوتے ہیں قدم لرز رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نالے جاری ہیں، سامن بھاگوں کی طرح پر بارش ہو رہی ہے آنکھوں سے، اور جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ شریف کے سامنے آتے ہیں تو کیفیت قلبی بدلتی جا رہی ہے، جسم کانپ رہا ہے، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فقیر کی کل پونجی ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پرکیف انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا۔ کتنے لوگوں نے اس کیفیت کو دیکھ کے اپنے اندر ایک لذت محسوس کی ہوگی، اور کتنے لوگوں کی روح نے وجد کیا ہوگا کہ اللہ کا ایک فقیر، اللہ کا ایک بندہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک غلام اپنے آقا کے حضور کیسے حاضر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں جو آپ کی کیفیات ہوتی تھیں، مجھتے نمونہ سربارے کے طور پہ میں کیے دیتا ہوں۔ آپ جا رہے ہیں، حضرت قبلہ سید زاہد صدیق شاہ صاحب گجرات والے بیان کرتے ہیں، فرماتے میں ساتھ تھا، آپ بے خودی کے عالم میں جا رہے تھے، آپ کے اوپر ایک محبوبیت طاری تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، جب بھی حاضر ہوتے تو یہی کیفیت ہوتی تھی، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایسے ہی آپ روضہ رسول کی طرف جا رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو راستے میں کوئی انڈونیشین لڑکا وہ بازار میں مسواک رکھ کے بیچ رہا تھا، مسواک رکھ کے بیچ رہا تھا۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محویت میں جا رہے تھے، نظر روضہ رسول کے اوپر لگی ہوئی تھی، آپ نے خیال رکھیا اور آپ کا پاؤں اس کی مسواکوں والی کشتی کے اوپر لگ گیا، اس کی مسواکیں بکھر گئیں۔ حضرات محترم، وہ لڑکا تو مسواکیں ڈھونڈنے لگا اور حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے اور اب کر رہے ہیں مہربانی کرو مجھے معاف کر دو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مہربانی کرو مجھے معاف فرما دو۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں آپ عربی کے قادر الکلام نثر نگار تھے، آپ کو عربی کے اوپر کامل دستر تھی، عربی میں اس سے کہہ رہے ہیں مہربانی کرو مجھے معاف کر دو، میری غلطی معاف کر دو، میرا ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کی پاؤں لگ گیا ہے، مہربانی کرو معاف کر دو۔ وہ لڑکا 12-13 سال کا، وہ حیرت میں گم ہے کہ آج کس بزرگ سے پالا پڑ گیا،
حضرت ضیاء الامت رحمتullah تعالیٰ نے کبھی اس کی چھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی اس کی گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مہربانی کرو مجھے معاف کر دو۔ حضرات محترم جب تک اس لڑکے نے معاف نہیں کیا اتنی دیر تک آپ روتے رہے اور معافی مانگتے رہے اور اس کی خدمت میں عرض کرتے رہے مہربانی کرو مجھے معاف کر دو۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا پھر آپ نے اس سے تمام مسواکیں خرید لی اور زائرین کے اندر تقسیم کر دی۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کا انداز، اللہ کے بندوں کا یہ انداز ہے محبت کا، یہ پیار کا۔ حضرات جب مدینہ طیبہ کے بازار سے گزرتے ہوئے اس اللہ کے بندے کی قلبی کیفیت یہ تھی، تو جب مواجہ شریف کے سامنے آتے ہوں گے تو پھر منظر کیا ہوتا ہوگا؟ جب مواجہ شریف کے سامنے آتے ہوں گے تو پھر منظر کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے جب حاضری کا شرف نصیب ہوا تو میرے پیر بھائی باب جبریل کے ساتھ بیٹھ کے وظائف پڑھ رہے تھے، میں حاضری دیکھ کے باہر نکلا تو ان سے ملاقات ہو گئی، مجھے کہنے لگے کہ حاضری دے آئے ہو، کیسے حاضری دی ہے، کیسے حاضری دی ہے؟ تو میں نے اپنی پنجابی زبان میں سادہ زبان میں کہا، میں نے کہا جناب کوئی چرچ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی قرینہ نہیں آتا، اس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کا کوئی انداز نہیں آتا، بس گناہوں کی کٹریاں لے کر پوٹلیاں لے کر اس کریم کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، حاضری کی ہے، سلام پیش کیا ہے، لیکن قرینہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا کہ یہاں حاضر کیسے ہونا ہے۔ تو وہ مولانا عبد الباری مدذلہ العالی وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو طریقہ نہ بتاؤں کہ حضور ضیاء الامت حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے حاضری دیتے تھے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے حضرات محترم، وہ فرمانے لگے حضرت ضیاء الامت جسد پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کرنے سے پہلے حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے اور عرض کرتے میری امی جان، میری ہزاروں مائیں آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، میری ساری مائیں آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، مہربانی فرما کے اپنے ابا کے حضور میری سفارش فرما دیں تاکہ میری حاضری قبول ہو جائے۔ آنکھیں رو رہی ہیں اور سلام حضرت زہرا بطول کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، حضرت سیدہ زہرا بطول کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے اور ساتھ یہ عرض کی جا رہی ہے کہ آپ سفارش فرما دیں تاکہ میرے آقا کے حضور میری حاضری قبول ہو جائے۔ ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے آپ کے، اور وہاں سلام پیش کرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے۔ حضرات محترم صوفیاء کاملین کہتے ہیں کہ اگر دعا کو مستجاب کرنا چاہتے ہو، جس جگہ بھی تم بیٹھے ہو، اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو، سیدہ فاطمہ زہرا کا وسیلہ ڈال کے تو دیکھو دعا کیسے قبول کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اس ہستی کے والد گرامی کی شان بھی بہت بڑی ہے، اور اس ہستی نے جو اللہ کے حضور نذرانہ پیش کیا ہے اس کی بھی مثال نہیں۔ زہرا بطول نے جو اللہ کے حضور اپنے جگر پاروں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں، یہ بھی بے مثل بات ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا جناب حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے
جب اپنے والد گرامی آپ کی امانتوں کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ نے پھر زمانے میں نماز کا شروع بانٹا، کبھی جاؤ قرآن کی صورت میں، کبھی جاؤ نبی کی صورت میں، اور کبھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی صورت میں، اور کبھی غوثیہ گرلز کالج کی صورت میں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، موجودہ پیر صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا جناب آپ کا شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح شکریہ کیوں ادا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جناب میں نے اپنی بیٹی آپ کے ادارے میں داخل کروائی، تو بیٹی جب چھٹی گھر گئی یہاں جامعہ سے تو رات کو میں اٹھا کہیں واش روم کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ بیٹی کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ میں پریشان ہوا کہیں بیٹی بیمار نہ ہو۔ میں نے جا کے بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا، میری بیٹی مصلی بچھا کے سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کے حضور کہہ رہی تھی یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ وہ کہنے لگا جناب والا ہمارے گھر کا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمارے گھر میں تلاوت کی کوئی عادت نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے یہ منظر دیکھا صبح میں نے سارے گھر والوں کو جمع کیا، میں نے کہا ادھر بیٹی یہ دعائیں کر رہی ہے اور ادھر تم سارے غفلت کا شکار ہو، آج کے بعد اس گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اور کوئی کام کرو یا نہ کرو اللہ کے حضور سجدہ ریزی لازم ہے۔ نماز سب نے ضرور پڑھنی ہے، نماز سب نے ضرور پڑھنی ہے۔ تو حضرات اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے، پاسہ ہو جائے، نماز پڑھے، اور جب اس دعا پہ پہنچے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، جتنی حضوری سے آپ کی زبان سے یہ دعا نکلے گی اتنا ہی جلدی اثر آپ کی اولاد کے اوپر ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کا فیضان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ وہ جتنی حضوری سے پڑھے گا اس کا ضمیر زندہ ہو جائے گا اور اس کو گناہوں کے اوپر ملامت کرے گا، بشرطے کہ بندہ نماز کا پہرا دے، گناہ کے اوپر دلیر نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ کریم توفیق نماز کی عطا فرمائے، اس لیے خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں سے رخصت بھاگ جاتی ہے، وہاں برکت آ جاتی ہے۔ دو کام جس گھر میں ہوتے ہیں وہاں برکتیں ضرور ہوتی ہیں، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور دوسرا نماز کی ادائیگی۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیقات سے نوازے۔